السلام علیکم جی. جس وقت آپ ہمارا کرنسی کے حوالے سے ولاگ سن رہے تھے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک آرڈر جاری کر رہا تھا, نوٹیفیکیشن جاری کر رہا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ہمارا ولاگ سن کے ایک نوٹس جاری کیا, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خیالات جو تھے وہ ہمارے خیالات سے لگا کھا گئے اور وہ حکم جاری ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بات پارشلی سنی گئی ہے, فلی نہیں سنی گئی, لیکن جو ہے اگر انہوں نے وہ یہ حرکت کی ہے تو ہم ان کی اس حرکت کی سپورٹ میں آپ سمجھ لیں کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. یا اگر ہمارا ولاگ پہلے چلا گیا اور ان کا نوٹیفیکیشن بعد میں, وہ کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لاجک یہی بنتی تھی اور لاجک پرویل کی ہے, جس کے نتیجے کے اندر جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں انٹر بینک کے اندر ڈالر کی قدر کے اندر 2 روپے سے 3 روپے کمی واقع ہو چکی ہے, اور بائنگ جو ہے وہ 304 روپے کی ہے اور سیلنگ جو ہے وہ 305 روپے کی ہے. یہ 307 سے واپسی ہوئی ہے, 306 307 سے 304 305 پہ آ گیا ہے. یہ میں انٹر بینک مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, اور اوپن مارکیٹ کے اندر یہ 312 سے 310 پہ 312 311 پہ آ چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے جنہوں نے ڈالر کے اندر دیکھا دیکھی اور سنا کے انویسٹمنٹ کر لی تھی, اب وہ ڈالر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اینڈ دے آر ٹریپڈ. ٹھیک ہے, اس طرح ہو نہیں سکتا تھا. لوگ ہمیں تانے دیتے تھے, مینے دیتے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ڈالر نیچے آئے گا اور آنا چاہیے. بھائی میں تو نیچرل جو لاجیکل تھنگ نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی بات کروں گا. یہ تو ان لاجیکل ہو رہا تھا, یہ تو لوٹ مار ہو رہی تھی نا, اور یہ تو بھیڑ چال تھی نا. ہر کوئی جناب ڈالر خرید کے رکھے جاؤ, ڈالر خرید کے رکھے جاؤ. اور کن سے خریدنا ہے؟ ان چبلوں کو یا ان چوروں کو پکڑا گیا ہے یا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, بزنس ریکارڈر اور ڈان جیسے اخبار جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ولاگ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح کا پاکستان میں اس وقت اوپن مارکیٹ کا بزنس چل رہا ہے کرنسی کا, ایسا کسی ملک کے اندر نہ تو بزنس موجود ہے اس کی مثال, نہ یہ چلایا جا سکتا ہے. یہ بزنس نہیں چلایا جا سکتا اس طرح سے جس طرح سے ہماری اوپن مارکیٹ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک اس سے اس طرح دامن نہیں چھڑا سکتا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ چونکہ یہ کرنسی ایکسچینج کمپنیاں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے تحت رجسٹر ہوئی ہیں تو لہٰذا ہم تو ان کو ریگولیٹ نہیں کرتے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹ کرے. اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ چونکہ فائنانشل ادارے ہیں تو فائنانشل اداروں کو ہم ریگولیٹ نہیں کرتے, ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرے. اور بائی دا وے جب بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونے لگتا ہے تو یہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکشن لے تو یہ حرام خور جو ہیں یہ پٹیشن لے کے ٹرک بردار ججوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اسٹیٹ بینک ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, ہم تو رجسٹر ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس, اور اگر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ان کے خلاف کوئی ایکشن لے تو یہ حرام خور چلے جاتے ہیں ٹرک بردار ججوں کے پاس یہ پلی لے کے کہ دیکھیں جناب ہم تو مالیاتی کمپنیاں ہیں, ہمیں تو اسٹیٹ بینک کرے ریگولیٹ کرے, یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتا ہے. اور یوں ہر دفعہ چونکہ ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں ان ججز کے گھروں کے سامنے تو ہر دفعہ ان کو ریلیف مل جایا کرتا ہے. اس دفعہ حافظ نے کڑ لیا ڈنڈا. حافظ صاحب السلام علیکم, ٹھیک ہے سلوٹ. حافظ صاحب نے کاٹ لیا ڈنڈا, اور اب کیا ہوا ہے جی, اب راتوں رات نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ جی ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی بھی کرنسی ایکسچینج کی کمپنیاں ہیں یہ ان کے لیے ایک ونڈو قائم کی جائے گی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان سے ڈالر خریدے گا. سب سے بڑی میری ڈیمانڈ گزشتہ 30 سال سے, جب سے میں 1992 سے آنورڈ یہ سارا معاملہ آیا تو خاکسار اس کے سب سے بڑے پلیڈر رہے ہیں کہ بھائی جان اسٹیٹ بینک نو موت پہندی ہے, اینا کوئی ڈالر خریدے. ان کو کہا جائے کہ جی آپ دبئی لے کے جائیں اور دبئی سے ہم آپ سے خریدیں گے. اتنے خرید رہے ہیں, موت پہندی ہے, کیوں اس کو پہلے دبئی بھجوانا ہے اور پھر واپس لانا ہے؟ ونڈو کھولیں ایک, وہاں سے کرنسی ڈیلر اگر کوئی ڈالر بیچنا چاہتا ہے آفیشیل ریٹ پہ اس سے خرید لیں.
ٹھیک ہے، چلے آفیشیل کے اوپر آپ 1-2 روپے کا 3 روپے کا اس کو کمیشن دے دیں کہ لیا بھائی اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے لا، ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر دیہڑیاں لگائی ہوئی تھی نا، احمد نہیں لطیف حال کے اندر 2200 ایکڑ زمین بن جاتی ہے اور فارم ہاؤس بن جاتے اور اس کے اوپر سولر لگ جاتے. یہ ساری اس طرح کی واردات کو جان بوجھ کے اس طریقہ کار کو اتنا گنجل میں رکھا گیا تھا کہ اس میں سے دیہڑیاں تھی، تھبنٹو تھے. تو چلیں حافظ صاحب نے اگر ان تھبنٹو سے مستفید نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے ملک و قوم کے بہترین مفاد میں، تو سلوٹ تو بنتا ہے نا. پھر پہلا جی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تمام بینکوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ قائم کریں جو کہ زر مبادلہ کا لین دین کریں گے. پاکستان کے اندر سے اس وقت کم از کم 30,000 کے قریب طلبہ باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں، اور کسی بھی صورت میں ان میں سے 20,000 سے زیادہ اسکالرشپ ہولڈر نہیں ہیں. لیکن جو اسکالرشپ ہولڈر ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی بہت پیسے اپنے والدین سے بلاتے ہیں، اور جو ویسے پڑھنے گئے ہوتے ہیں، جرنیلوں کی اولادیں، بیوروکریٹوں کی اولادیں، بزنس مینوں کی اولادیں، یہ جو پڑھنے گئے ہوئے ہیں ان کو تو 100% کرنسی باہر جانی ہوتی ہے اور لیگل طریقے سے جانی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ بچے کو $1,000 انلیگل طریقے سے آپ بھجوا دیتے ہیں تو بچے کو اگلے بلا لیتے ہیں، سادھ لیتے ہیں، امریکہ جیسے ملک کے اندر بلا لیتے ہیں اس کو، ادھر آپ بچے ہیں پیسے کتوں آئے نا تیرے کو، اس کو 100 طرح کی جسٹیفیکیشنیں دینی پڑتی ہیں اس کی، اور سوالات کے جوابات دینا پڑتے ہیں. پاکستان کھلا ہے، جنہیں مرضی لے آؤ، جنہیں مرضی لے آؤ، جو بریف کیس میں بھرو اور جناب ایک خط لکھو، وہ اس کے حوالے کرو، ساتھ میں اس کو کمیشن، ساتھ میں اس کو رشوت لگاؤ کسٹم والے کو اور لے کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں باقاعدہ قانون میں ہم نے لکھ کے دیا ہوا. یار مطلب کیا دور ہے، اور اس کے اوپر ہم 30 سال سے پٹتے آ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالے. تو خیر حافظ صاحب نے ڈال دیا جی. اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے تمام یہ جو کرنسی ڈیلر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا ادا شدہ سرمایہ 20 کروڑ سے بڑھا کے 50 کروڑ کر دیا گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہر بینک جو ہے وہ اپنی ایک ایکسچینج کاؤنٹر کرے گا ہر برانچ کے اندر، یا جو بھی ان کی ڈیزگنیٹڈ برانچز ہوں گی ان کے اندر وہ کرے گا. وہ زر مبادلہ کا لین دین کریں گے. اگر کسی کو جینوائن ضرورت ہے وہ وہاں پہ جا کے عرضی ڈالے گا اور اس کو سرکاری یا غیر سرکاری یا جو بھی ریٹ ہوگا جو طے کرے گی کیا جائے گا، اس کے اوپر وہ فوراً زر مبادلہ مل جائے گا، ڈالر مل جائے گا، یورو مل جائے گا. بائی دا وے یورو کی قدر کے اندر بھی کمی ہوئی ہے پاکستان کی اوپن مارکیٹ کے اندر، وہ مل جائے گا. اور اسی طرح باہر سے تو آتے ہیں وہ تو پہلی خیر باہر سے جو ڈالر آتے ہیں وہ تو خیر پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پاس رکھ کے لوگوں کو روپے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آتے رہیں گے، لیکن بھیجنے کے لیے ایک اور ایکشن حافظ صاحب بہت ضروری، میں جناب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں. یہ جو ویسٹرن یونین اور وال سٹریٹ جیسے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں اصل میں ڈاکو. ویسٹرن یونین کی ایک برانچ میں گیا، میں نے کہا کہ جی یار بچے کو یہ پیسے بھیجنے، میں نے انہوں نے مجھے ایک ریٹ بتایا جو انٹر بینک مارکیٹ سے کوئی 12 روپے زیادہ تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. میں نے ان کو پیسے گن کے دیے، تو میں نے ان کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ دی. آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے 1-2 اعتراضات لگا دیے. میں نے کہا یار یہ اعتراضات تو آپ کے جینون نہیں ہیں. وہ لڑکی نے بڑی نخوت کے ساتھ ایسے کہا. انہوں نے کہا جی یہ اعتراضات دور کریں گے تو یہ پیسے جائیں گے. تو میں نے کہا اگر میں یہ اعتراضات دور نہ کروں، اس نے کہا پھر ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے، وہ آپ اس ونڈو پہ آ جائیے. میں اس ونڈو پہ چلا گیا. انہوں نے کہا جی اس پہ آپ 12 روپے فی ڈالر مزید زیادہ دے دیں تو ہم آپ سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھتے ہی نہیں. یعنی ویسٹرن یونین اور وال سٹریٹ جیسا ادارہ، اس کے دفتر کے اندر ایک ونڈو ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے پیسے باہر بھیجنا چاہتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ریویل خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ انٹر بینک مارکیٹ سے 24 روپے زیادہ دیں گے فی ڈالر کا، اور آپ سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں پوچھی جائے گی. یہ بہت بڑی ڈکیتی ہے. یہ جو انٹرنیشنل برانڈ بنے پھرتے ہیں نا، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کی پوری دنیا میں آئی ٹائی پھیل جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں برانڈوں کو میں نے چیک کیا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آگے کسی کو لنک ہی دے رکھا ہوتا ہے نا، جن لوگوں کو انہوں نے لنک دے رکھا ہوتا ہے، انہوں نے باہر وال سٹریٹ کا بہت بڑا بورڈ لگایا ہوتا ہے، یا میرا مطلب ہے کہ وہ دوسرا ادارہ جو ہے اس کا بورڈ لگایا ہوتا ہے.
تو ذرا اس کو بھی چیک کر لیجئے کہ جب اس کمپنی کے ذریعے پیسے آنے اور جانے کا ایک ریٹ ہے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن اس میں دینی ہے آپ کو، اور اگر آپ آئیڈینٹیفیکیشن چھپانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈبل کمیشن دے دیجئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا لرننگ کے لیے، آپ کو پتہ میں پھر لولا بن جاتا ہوں اس موقع کے اوپر، میں نے پوچھا، میں نے کہا تو پھر وہ کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا وہ پھر دبئی میں جو ہمارا دفتر ہے وہ آپ کے بندے کو اس ملک کے اندر ٹرانسفر کر دے گا، تو یہ کاسٹ وہ ہے، اضافی جو کاسٹ ہم آپ سے لے رہے ہیں وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا زیادتی والی بات ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ جو انٹرنیشنل نام نہاد برانڈ ہے، اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ ہے کہ یہ تقریباً 3 سے 3.25 ارب ڈالر، کچھ لوگ کہتے ہیں 2.25 سے 2.5 ارب ڈالر، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سے 3.25 ارب ڈالر جو ہیں، ان کی وجہ سے بھی پاکستان کی بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکشن لے لیا ہے، حافظ صاحب کے ویژن کے عین مطابق انہوں نے ایکشن لے لیا ہے، اور ہم اس پہ بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈالر روکنے کے، ڈالر اور کون کون چوری کر رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور ولاگ کے اندر بتائیں گے، پھر گفتگو لمبی ہو جاتی ہے بوریت کے اوپر مشتمل اور آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بہت اچھا ایکشن ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، اس کو سپورٹ ہونا چاہیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والا کام فوری طور پہ عمل ہو گیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی، روب عمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو کل کے ولاگ کے اندر ایک بڑے صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک فقرہ بتایا تھا کہ دسمبر سے آپ کو یہ والی ایکسچینج کمپنیاں نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ بینکوں کو وارننگ دے دی گئی ہے، بینکوں کو ہفتہ 10 دن دیں گے، ایک انہوں نے بندہ مخصوص کرنا ہوگا ڈیزگنیٹڈ برانچز کے اندر اور ایک وہ لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کئی الائیڈ بینک جیسے بینک ہیں جن کی برانچیں ویلی پڑی ہوتی ہیں اور 3 بندے جو ہیں وہ 28 بندوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، شیخ مختار صاحب کو شرم بھی نہیں آتی کہ اتنا زیادہ کام وہ ایک بندے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مطلب کہ مینیجر جو ہے وہ بیچارہ، ہمیں ایک مینیجر ہوتا ہے، 2 ساتھ اس کے ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ایک خاتون ہوتی ہے، ایک مرد ہوتا ہے، لو۔ اور میں نے کہا یہ باقی آپ نے ٹیبل کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کہنا تسی بہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں ٹیبل کے میں کہا کم از کم 18 کا سٹاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، صرف 3 بندوں کا سٹاف انہوں نے دیا اور کہا اسی سے چلائیں۔ تو آن لائن لے جائیں شیخ صاحب، اتنی زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ برانچ جو بناتے ہیں اور برانچ جو ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اس کی کنسٹرکشن کے اندر بھی تو آپ کروڑوں روپے کی وہ سائفن آؤٹ کرتے ہیں نا، تو وہ پھر کیسے ہو؟ حالانکہ وہ 3 بندوں کو ایک دکان سے بھی کم رقبے کے اندر بٹھا کے وہ ساری بینکنگ کی جا سکتی ہے جو وہاں پہ کی جا رہی ہے، لیکن برانچ انہوں نے بڑی بنائی ہوئی ہے، کرائے کے اندر بھی کک بیک ہوتا ہے، برانچ کے اندر بھی وہ ہوتا ہے، تو وہ سارا چلتا ہے۔ خیر نہیں ہو، شیخ صاحب نے آج ساڑھے ہاتھوں رگڑا لگ گیا۔ تو بہرحال جی وہ پھر ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ کن ایلیمنٹ کو قابو کیا جانا چاہیے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ڈالر آپ کو یہاں پہ ٹکے ٹوکری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔